مسیح میں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ عندیہ دیتے ہیں کہ گاسپل یوتھ مشن میں اس چینل کے وسیلے سے، اسپرٹ آف ٹروتھ براڈ کاسٹنگ کے وسیلے سے آپ تک خداوند کے کلام کو پہنچانے کا جو بیڑا اٹھایا ہے، یہ اس کی ایک اہم کڑی ہے۔ ہماری کوشش، ہماری کاوش ہوگی کہ آپ بھی اس خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ ہم خداوند کے کلام کی منادی اور زیادہ اچھے طریقے سے کر سکیں۔ ہمارا مقصد ہے کہ ہمارے بچے خداوند کے کلام کو سیکھیں اور اپنی زندگی خداوند کے تابع کریں تاکہ اس کے نام کا جلال ظاہر ہو اور دوسری اقوام تک اس کا کلام پہنچے اور اس کا آنا جلد ہو۔ ہم سب اپنے سر کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں، تیری تمجید کرتا ہوں، تو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے، تیری وفاداری پشت در پشت رہتی ہے، تو محبت سے بھرا خداوند ہے، تو قدوس ہے، تو برحق ہے۔ آسمان اور زمین پر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پائیں، بلکہ تیرا ہی قادر نام ہے جو ہماری نجات کا وسیلہ ہے۔ تو پانیوں پر حکمران ہے، آسمان کے نیر تیری سنتے ہیں، تیرا کہا مانتے ہیں، دنیا کی کوئی چیز تیری حکم و دولی نہیں کرتی۔ تیرا شکر ہو خدا، میں اپنے آپ کو تیرے پاک لہو میں چھپاتا ہوں۔ آج جو بھی کلام کیا جائے، بہت سارے لوگ اس کے وسیلے سے برکت پائیں، بہت سارے لوگوں کی زندگی میں یہ تبدیلی کا باعث ہے۔ سننے والوں کو خداوند ایسا دل دے، سننے والوں کو خداوند ایسا دل دے کہ وہ اس کلام کو سنیں اور اپنے دلوں میں جگہ دیں تاکہ بہت سا پھل سب پر تیری برکت چاہتا ہوں۔ تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے مانتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ خداوند کے زندہ اور مقدس کلام میں سے زبور کی کتاب میں سے 5واں زبور اور اس کی 6 آیت ہم پڑھیں گے۔ زبور کی کتاب میں سے 5واں زبور اور اس کی 6 آیت یوں مرقوم ہے، تو ان کو جو جھوٹ بولتے ہیں ہلاک کرے گا، خداوند کو خونخوار اور دغاباز آدمی سے کراہیت ہے۔ تو ان کو جو جھوٹ بولتے ہیں ہلاک کرے گا، خداوند کو خونخوار اور دغاباز آدمی سے کراہیت ہے۔ میرے عزیزو، جھوٹ جس کو ہم اپنی زندگی میں شاید اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں، اسے ہم ایک چھوٹا سا گناہ گردانتے ہیں۔ جدید میڈیا ہے، جدت ہے، اس میں کئی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں جیسے کہ موبائل، اور موبائل میں اکثر ہم نے دیکھا ہے، جیسے ایک صاحب فرما رہے تھے، اب فون پہ وہ کسی دوسرے صاحب سے بات کر رہے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کہاں پہ ہیں، اور آگے سے جواب آ رہا ہے کہ میں تو اس وقت لاہور میں ہوں۔ تو جو فون کرنے والے صاحب ہیں انہوں نے فون پہ ہی بتایا کہ بھائی کیا لاہور میں بھی کوئی گھنٹہ گھر ہے؟ انہوں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا جناب کیونکہ میں تو گھنٹہ گھر کے سامنے کھڑا ہوں اور آپ میرے سے چند فٹ کے فاصلے پہ ہیں، آپ مجھے نظر آ رہے ہیں، تو آپ کیوں یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ اس شخص نے یا ان صاحب نے جھوٹ کو ایک چھوٹا سا گناہ گردانا ہے، لیکن خداوند اپنے پاک کلام کے اندر جھوٹ بولنے والے کے لیے کتنی بڑی سزا تجویز کرتے ہیں، کتنی بڑی بات کہتے ہیں کہ تو ان کو جو کیا کرتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، تو ان کو ہلاک کرے گا۔ آج ہماری زندگی کے اندر بھی جھانکنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی زندگی کے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی چھوٹی چھوٹی برائیوں کو برائیاں نہیں گنتے، ہم انہیں گناہ نہیں گنتے، بلکہ ہم ایک بڑا خوبصورت سا لفظ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، چلو خیر ہے، اور یہ خیر ہے ایکچولی صحیح معنوں میں ہماری تباہی کی طرف ہمیں کھینچ کر لے جا رہی ہے، کیونکہ ہم ہر گناہ پہ کہہ دیتے ہیں خیر ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، لیکن توبہ کی بنیاد پہ گناہ کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جنہیں ہم زندگی میں اہمیت نہیں دیتے، یہ ہمارے لیے بڑی تباہی کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے لیے میرے ساتھ مل کر حوالہ نکالیے گا، غزل و غزلات کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی 15ویں آیت۔
غزل و غزلات کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 15ویں آیت، اس میں یوں لکھا ہے کہ ہمارے لیے لومڑیوں کو پکڑو، ہمارے لیے لومڑیوں کو پکڑو، ان لومڑی بچوں کو جو پاکستان خراب کرتے ہیں، کیونکہ ہماری طاقوں میں پھول لگے ہیں۔ میرے عزیزو، جب ہم اس حوالے کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے لومڑیوں کو پکڑو، ان لومڑی بچوں کو جو پاکستان خراب کرتے ہیں کیونکہ ہماری طاقوں میں پھول لگے ہیں، اور ہم میں سے بیشتر لوگوں کا تعلق دیہات سے ہے۔ اب جس جگہ پہ یہ نازل ہوئی ہے کتاب، وہ علاقہ فلسطین کا علاقہ ہے۔ بائبل مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پاکستان کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی پاکستان کی بہت ساری مثالیں دی ہیں، لیکن پاکستان ہے کیا؟ انگور کی بیلیں جہاں پر زیادہ لگتی ہیں، جہاں پر انگور کا پھل پیدا ہوتا ہے، اسے پاکستان کہا گیا ہے۔ اور انگور ایک ایسا پھل ہے جو جون کے مہینے میں لگتا ہے، جب سخت گرمی ہوتی ہے تو یہ سخت گرمی میں انگور کی بیلوں پہ پھول آتے ہیں اور پھر اس میں پھل لگتے ہیں۔ اب پاکستان کے مالک کیا کرتے تھے کہ جب انگور کی بیلوں میں پھول آ جاتے تھے تو وہ ان پھولوں کو اچھے پھل بنانے کے لیے، زیادہ سے زیادہ پھل حاصل کرنے کے لیے بیلوں کو زیادہ سے زیادہ پانی دیتے، تاکہ بیلوں کی جڑوں میں پانی رہے، نمی رہے، اور بیل زیادہ پھلے اور پھل رسدار ہو۔ اس لیے وہ بیلوں کی جڑوں کو زیادہ پانی دیتے ہیں۔ اور کتا، بلی یا لومڑی، کتا یا لومڑی ایک ہی خاندان کے، گیدڑ، کتا، لومڑی، یہ ایک ہی خاندان کے جانور تصور کیے جاتے ہیں، اور ان کا باڈی ٹیمپریچر، ان کے جسم کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور ہم نے اکثر مشاہدہ کیا ہے کہ ہمارے گھروں میں جب پالتو کتے رکھے جاتے ہیں تو وہ بھی جہاں نامدار جگہ ملتی ہے وہاں گڑھا کھودتے ہیں، اور کھودنے کے بعد اس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ان کی جبلت میں شامل ہے۔ اسی طرح لومڑیاں بھی کیا کرتی تھیں کہ ان پاکستانوں میں چلی جاتی اور انگور کی بیلوں کی جڑوں میں جو پانی دیا جاتا تھا اس جگہ کھودتی اور اس میں بیٹھ جاتی۔ اب کیا ہوتا تھا؟ اب ہوتا یہ تھا کہ بیل کی جڑ کو ہوا لگ جاتی اور بیل سوکھ جاتی، بیل کی جڑوں کو ہوا لگتی اور بیل سوکھ جاتی۔ اب جس نے پاکستان لگایا ہے ضرور اس نے کچھ نہ کچھ تو ایسا انتظام کیا ہوگا تاکہ میری بیلیں ان لومڑیوں کی اس حرکت کی وجہ سے، ان کی جڑوں کو کھودنے کی وجہ سے کہیں خراب نہ ہو جائیں۔ تو انہوں نے پاکستانوں کی حفاظت کے لیے موٹے موٹے ڈنڈے رکھے تھے، اور جو ہی انہیں دور سے لومڑی نظر آتی تھی وہ انہیں مار کے بھگا دیتے اور اس طرح اپنی بیلوں کو بچا لیتے۔ اب بڑی لومڑیاں تو نظر آ رہی تھیں، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ چھوٹی لومڑیاں یا چھوٹے چھوٹے لومڑی بچے جو ہیں وہ گھاس پھوس میں سے یا چھوٹے چھوٹے پودوں میں سے ہو کے آتے اور آ کے وہ بھی وہی حرکت کرتے جو بڑی لومڑیاں کرتی، وہ بھی بیل کی جڑوں کو کھودتے اور اس میں بیٹھ جاتے۔ اب کسانوں کے لیے سب سے بڑی مشکل کیا ہے کہ بڑی لومڑیاں نظر آ رہی ہیں، کہ دور سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لومڑی آ رہی ہے، لیکن چھوٹی لومڑیاں کبھی نظر نہیں آتی تھی، چونکہ وہ چھوٹے چھوٹے پودوں میں سے ہو کے آتی اور آ کے بیل کی جڑوں کو کھودتی اور ہوا لگ جاتی اور بیل سوکھ جاتی۔ میرے عزیزو، اب یہاں سوچنے کی بات ہے کہ بیل کی جڑ کے لیے جتنی بڑی لومڑی خطرناک ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی ہی چھوٹی لومڑی خطرناک ہے۔ میری اور آپ کی زندگی میں بڑے گناہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ چوری بہت بڑا گناہ ہے، ڈاکہ بہت بڑا گناہ ہے، قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو ہمیں نظر آتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، چھوٹے چھوٹے گناہ جیسے جھوٹ بولنا، جیسے کسی کی چغلی کرنا، غیبت کرنا، عیب جوئی کرنا، کینہ رکھنا، حسد کرنا، یہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں اور ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں، یا ہم ان سے کنارہ کر لیتے ہیں، ان کو خاطر میں نہیں لاتے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی ہماری زندگی کی بیل کو سکھا دیتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں بائبل مقدس میں سے ملتی ہیں۔ جب سموئیل نبی کے جانے کے بعد ساؤل بادشاہ جب جنگ کر رہا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ ساؤل زخمی ہو جاتا ہے اور پھر اسے ایک عمالیقی نظر آتا ہے، اور وہ اس کی کیا کرتا ہے؟ منت کرتا ہے۔ اس کے لیے میرے ساتھ مل کر حوالہ نکالیے گا، مقدس سموئیل نبی کی دوسری کتاب اس کا 1 باب اور اس کی نامی آیت سے پڑھیں گے۔ یوں لکھا ہے، پھر اس نے مجھ سے کہا،
میرے پاس کھڑا ہو کر مجھے قتل کر ڈال، کیونکہ میں بڑے عذاب میں ہوں اور اب تک میرا دم مجھ میں باقی ہے۔ یہ ساؤل بادشاہ کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے اس عمالیکی سے جو اسے نظر آ گیا، اس نے کہا کہ بجائے اس کے کہ مجھے دشمن قتل کرے، تو کیا کر مجھے مار ڈال، قتل کر دے، کیونکہ میرا دم مجھ میں باقی ہے۔ تب میں نے اس کے پاس کھڑے ہو کر اسے قتل کیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اب جو وہ گرا ہے تو بچے گا نہیں، اور میں اس کے سر کا تاج اور بازو کا کنگن لے کر ان کو اپنے خداوند کے پاس لایا ہوں۔ یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے، یہ وہ بات ہے جو عمالیکی مقدس داؤد کو بتا رہا ہے۔ عمالیکی بتا رہا ہے مقدس داؤد کو کہ میں ساؤل بادشاہ کا کیا تاج اور کنگن، بازو کا کنگن لے کے آیا ہوں، یہ اس کی نشانیاں ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے۔ حالانکہ عمالیکی نے اسے اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کیا، بلکہ کیا کیا ہے عمالیکی نے؟ ساؤل بادشاہ خود اپنی تلوار پہ گر کر مر گیا، لیکن اس نے انعام کے لالچ میں، اب لالچ ایک چھوٹی سی برائی، اس کو اس نے چھوڑ دیا۔ جھوٹ بول رہا ہے، اسے بھی اس نے ایک چھوٹی سی برائی جان کر، ایک چھوٹا سا ہلکا سا گناہ جان کر اگنور کر دیا، چھوڑ دیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے میرے عزیزو؟ مقدس داؤد کیا کہتے ہیں؟ مقدس داؤد کہتے ہیں کہ تو نے خدا کے ممسوح پہ ہاتھ اٹھایا، تو نے خدا کے ممسوح پہ ہاتھ اٹھایا۔ پھر داؤد نے ایک جوان کو بلا کر کہا، نزدیک جا اور اس پر حملہ کر، سو اس نے اسے ایسا مارا کہ وہ مر گیا۔ میرے عزیزو، عمالیکی کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اس نے جھوٹ کو ایک چھوٹا سا گناہ گردانا، لالچ کو ایک چھوٹا سا گناہ گردانا، اور اس سے آنکھ چرا لی، آنکھ بند کر لی اس پہ، اور نتیجہ کیا ہوا کہ داؤد بادشاہ نے جوان کو کیا کہا کہ اسے مار ڈال، اس نے خدا کے ممسوح پہ ہاتھ اٹھایا ہے، اس کا خون اسی کے ساتھ ہو۔ اور یہاں پر کیا ہے، تو ان کو جو جھوٹ بولتے ہیں ہلاک کرے گا، یعنی تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی جو لوگ اگنور کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، انہیں کر گزرتے ہیں، ان گناہوں کو کر لیتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو بہت چھوٹے ہیں، ان سے ہماری ذات کو کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہ مثال آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح جب ہم رسولوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں، اس کے 5ویں باب میں حنانیہ اور سفیرہ کی کہانی دیکھتے ہیں، تو وہاں بھی ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے کہ جب سارے کلیسیا کے لوگ اپنی اپنی جائیداد بیچ رہے ہیں اور ساری کی ساری رقم لا کے رسولوں کے پاس لے کے جا رہے ہیں، لیکن 2 کردار نظر آتے ہیں، حنانیہ اور اس کی بیوی سفیرہ۔ انہوں نے جائیداد بیچی اور اس میں سے کچھ حصہ رکھ چھوڑا، اور پھر حنانیہ جا کے مقدس پطرس کے سامنے وہ پیسے رکھتا ہے، اور خدا ان کا روح مقدس پطرس کی رہنمائی کرتا ہے۔ خدا ان کا پاک روح جب مقدس پطرس کی رہنمائی کرتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا سارے پیسے یہی ہیں یا اس میں سے کچھ تم نے رکھا ہے؟ اب گھر پہ وہ کچھ پیسے چھپا کے آیا ہے، لالچ اس کے دل کے اندر آ گیا، اور اوپر سے کیا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے کہ نہیں جناب ساری رقم یہی ہے۔ وہاں پر مقدس پطرس ایک بات کہتے ہیں کہ شیطان نے کیوں تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو خدا کے روح سے جھوٹ بولے؟ اور در حقیقت جب ہم جھوٹ جیسی چھوٹی چھوٹی برائی میں آتے ہیں تو ہم ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولتے، بلکہ ہم خدا کے روح سے جھوٹ بولتے ہیں، جس نے کہا ہے کہ میرا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ اس نے آدم کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، اور انسان کے اندر روح کس کا ہے؟ خدا کا ہے۔ تو پھر جب ہم ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں تو ہم خدا کے روح سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور اس بات کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں، اسے بہت ہم آسان لیتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ آسان نہیں ہے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ جھوٹوں کو ہلاک کرے گا۔ اور حنانیہ کے ساتھ بھی یہی ہوا، جب مقدس پطرس نے کہا کہ شیطان نے کیوں تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو خدا کے روح سے جھوٹ بولے، اور لکھا ہے کہ اسی لمحے وہ گرا اور اس کا دم نکل گیا، ہلاک ہو گیا۔ اور پھر اس کی بیوی سفیرہ آتی ہے اور وہ بھی کہتی ہے کہ جو ساری رقم ہے وہ یہی ہے، اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ وہ بھی اسی لمحے گرتی ہے اور اس کا دم نکل جاتا ہے، اور نوجوان آ کر اسے کفناتے اور دفناتے ہیں۔ یہی سب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی لومڑیاں مل کر ہماری زندگی کے درخت کو کیا کرتی ہیں؟ سکھا دیتی ہیں، ہماری زندگی کو بے پھل بنا دیتی ہیں۔ میرے عزیزو، جھوٹ کا باپ شیطان ہے، اسی نے جھوٹ بولا، اسی نے
باغرن کے اندر بہکایا اور اس جھوٹ کی بنیاد پر گناہ ہوا اور اس گناہ کو بھی بڑا لائٹ لیا گیا اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان ابدی ہلاکت کی طرف چلا گیا۔ آج اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی برائیوں کو بڑا نہیں سمجھتے، ان سے آنکھ نہیں چراتے، بلکہ ہم انہیں بغور دیکھتے ہیں اور ان سے اجتناب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو خداوند یسوع کے ساتھ وفاداری سے گزارتے ہیں، تو پھر میرے عزیزو ہم ابدی زندگی کے وارث ٹھہریں گے۔ پھر ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر تو اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کریں گے، پھر ہم اس کے ساتھ ابدیت میں داخل ہوں گے۔ میرے عزیزو آج ضرورت ہے کہ ہم بھی اس چیز کا خیال کریں کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی لومڑیوں کو بھی اپنی زندگی کی بے تباہ کرنے سے روکنا ہے۔ اگر ہم روکیں گے تو پھر ہی ہم خداوند کی برکتیں حاصل کر پائیں گے۔ خداوند آج کے اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔